تو یہ جو تکبر کی، عجب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی، تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں۔ اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تواضع سے محروم ہے۔ ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ساری زندگی دیکھا۔ مفتی اعظم آپ جانتے ہو، مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ساری زندگی فتویٰ لکھنے کے اندر گزاری، لیکن جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا جس پر غور کرنا ہے تو سب کو جمع کرتے، اور ہم تو طفل مکتب بچے، لیکن اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اس طرح سنتے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سن رہا ہو کہ بھائی دیکھو شاید ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہو۔ تو بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جتنے بھی اصحاب صفات ہیں دنیا میں، یعنی جن کو کوئی خاص صفت حاصل ہے، وہ عالم ہو، وہ دولت مند ہو، وہ صحت مند ہو، وہ قوی ہو، وہ ہنرمند ہو، کچھ بھی ہو، لیکن شیطان اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تو زبردست آدمی ہے اور تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تیری جو رائے ہوگی بس وہی اعلیٰ رائے ہوگی، اور باقی جو ہے سب بیوقوف ہیں یا کم از کم ان کی وہ غلط رائے پر ہیں۔ یہ دماغ میں جب آ گیا تو سمجھو کہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو بھائی سب سے پہلا وصف جو قرآن نے بیان کیا رحمان کے بندوں کا، وہ ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اندر سے تواضع ہوتی ہے تو پھر انسان کی نقل و حرکت پر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ جب اندر سے آدمی سمجھ رہا ہے میں اپنے ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس کا مظاہرہ اس کی نقل و حرکت پر بھی ہوگا۔ پھر وہ اکڑ کر چل ہی نہیں سکتا، کس بات پر اکڑے، وہ چلے گا تو عاجزی سے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما، ہم رحمان کے بندے بن جائیں، شیطان کے بندے نہ بنے، اپنے نفس کے بندے نہ بنے، بلکہ رحمان کے بندے بن کر اللہ کے سامنے ہر وقت یہ محسوس رہے بندہ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو کبھی تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا